الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس لیکچر نمبر 11 آیت نمبر 13 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار سن لو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ الناس آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت صحابہ کی جماعت، جو خلوص دل سے ایمان لے کر آئے اور ایک طرف کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے دنیاوی نقصان کی پرواہ تک نہ کی۔ درجنوں واقعات احادیث سے ثابت کہ سب کچھ لٹا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، شریعت کو قبول کی۔ اب بظاہر یہ تو بہت بڑا نقصان تھا کہ مال و متاع لٹ جائے، کاروبار چلا جائے، چاندی سونا زیور چلا جائے۔ وہ لوگ کہتے تھے جو منافقین ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، اور اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمانوں میں جاتے ہیں تو مسلمان، اور کفار میں جاتے ہیں تو کفار، دونوں طرف سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اپنی دنیا کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف، خود ہی بے وقوف، کیونکہ ان کا نہ مسلمانوں کے ہاں اعتبار نہ اور نہ کفار کے ہاں اعتبار۔ کفار سمجھتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہے، اور مسلمان سمجھتے تھے یہ منافق کفار کے ساتھ۔ انہوں نے چند دن کی زندگی کا فائدہ اٹھا کر ابدی زندگی کو نقصان کر بیٹھے۔ ایسے بے وقوف ہیں وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، جنہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ایمان کا معیار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان کا معیار صحابہ کی جماعت، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ویسا ایمان لے کر آؤ۔ ایک اور مقام پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معیار ایمان جو ہے، جو جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت۔ اب ایمانداری سے سوچئے گا، تعصب کی اینک کو توڑ کر، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر، کہ جب معیار ایمان صحابہ کی جماعت ہوئی تو صحابہ میں سے کون حنبلی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی اور حنفی تھا؟ ایمانداری سے سوچئے گا، کس جماعت کا نام کسی شہر کے نام پر تھا؟ صحابہ میں سے کون سا کسی شہر کے نام پر مسلک اور مذہب اور طریقے اور سلسلے اور یہ صوفیوں کے
سینکڑوں سلسلے صحابہ میں تھے؟ حقیقت یہی ہے، نہیں تھے۔ نہ کوئی عثمانی تھا، نہ کوئی علوی تھا، نہ کوئی صدیقی تھا، سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے۔ یہی دعوت تو ہماری مسلک اہل حدیث کی دعوت۔ دنیا کا کوئی مفتی اور عالم اور مفسر نہ لکھ سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حنفی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شافعی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ مالکی تھے، طلحہ اور زبیر اور دیگر صحابہ کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین سہروردی اور نقشبندی اور قادری اور چشتی اور رضوی تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ اللہ کی کتاب کو ماننے والے محمدی۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کریم نے آمنو کما آمن الناس، ایمان لے کر آؤ ایسے جیسے صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن سمعنا واطعنا سنتے تھے صحابہ کی جماعت اور اطاعت کرتے تھے۔ تو معیار ایمان صحابہ کی جماعت ہے۔ قرآن کی وہ تفسیر جو صحابہ نے سمجھی، سلف صالحین، وہی معتبر، کیونکہ شریعت کے سب سے پہلے طالب علم اور شاگرد صحابہ کی جماعت، جو فہم قرآن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہوں نے سمجھا، دنیا کے کسی مفسر اور عالم کو نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں صحابہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور صحابہ کے ایمان کا جو معیار ہے اپنے ایمان کو اس طرف لے کر جانا چاہیے، اور دنیا کے بنائے ہوئے ان امتی اماموں سے اور مسلکوں سے اور مذہبوں سے ہٹ کر صحابہ کا معیار دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ منافقین کہتے تھے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، اور آج بھی امت کی اکثریت بے دین دنیا دار ان مسجد والوں کو اور مدرسے والوں کو اور مسجد بنانے والوں کو اور یتیموں کی خبر گیری کرنے والوں کو، اپنا مال ان پر خرچ کرنے والوں کو، اپنی اولاد دین پڑھانے والوں کو، وہ بھی یہی کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، انہیں دنیا کا کیا پتہ۔ کہو نا بچہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں حافظ قرآن۔ کہتے ہیں مولوی بنانا ہے، بیوقوف بنانا ہے، دہشت گرد بنانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور کمال دیکھیے، آج تک کسی عالم نے خودکشی نہیں کی۔ کون کرتے ہیں؟ یہی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر اور وکیل اور بے دین اور مالدار، ان کے لوگ، ان کی اولادیں کرتی ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ یہ بیوقوف ہیں۔ حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے، جو چند دن کی زندگی ہے، بچپنا ویسے ختم، جوانی میں بھاگ دوڑ کے کمایا، بڑھاپے میں بیماریاں، پھر موت کا پیالہ۔ کتنے دن کی زندگی ہے، اور ان مسجد والوں کو اور مدرسے والوں کو ابداً کی زندگی، اور وہاں ان کے لیے بھی ابداً جہنم کی زندگی۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ دونوں طرف دو کشتیوں میں پیر رکھنے والا کنارے پر نہیں پہنچتا، کنارے پر نہیں پہنچتا، منزل تک نہیں پہنچتا۔ شیاطین الی شیاطینہم، شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ وہ مشرکین ہوں اور خواہ وہ یہود ہوں، اور یا خود ان منافقین میں سے، یہ شیاطین ہیں۔ شیطان سرکش اور فسادی شخص کو کہتے ہیں، جو فساد کرنے والا کہتے ہیں بڑا شیطان آدمی، بڑا شیطان آدمی ہے۔ اور شیاطین جنات میں سے بھی، جنوں میں بھی سے اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی شریر آدمی ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شریر آدمی ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہی رہتا۔ لفظ شیطان شطن سے ہے، جس کے معنی بعد کے ہیں، دوری، یعنی وہ جو ہر خیر سے دور، ہر خیر۔ مسجد میں بھی اس لیے آتا ہے کہ شرارت کروں، مجلس میں بھی اس لیے بیٹھتا ہے کہ شرارت کروں، کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی ہے کوئی فساد کروں، کوئی دنگا کروں، کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو فرمایا دونوں مخلوق میں سے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یوحی وحی کرتے ہیں، بات بتاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اہل ایمان سے ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہے کہ بس تھوڑی سی ہوتی تھی، کبھی کسی مجلس میں ہوگی، کبھی راستے میں مل گئے، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شیطانوں کی طرف مجلسیں ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی، کیونکہ وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملتے ان لوگوں سے، یعنی اس راستے میں مل گئے، کسی مجلس میں مل گئے، تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آمن۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، وہاں خلوتیں ہیں، اور انہیں کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہمارا ایمان کا دعویٰ اور اسلام کا دعویٰ یہ تو صرف ان کے ساتھ ایک محض مذاق ہے۔ جیسے آج کل نہیں آپ دیکھتے، ایک نماز بھی پڑھ لی تاکہ مسجد والوں کو یاد رہے یہ مسجد میں آتا ہے، اور سارا دن جوا بھی کھیلا اور سود خوروں میں بھی بیٹھا اور دین کا مذاق بھی اڑایا، یہاں تک کہہ دیا کہ یہودیوں اور مرزائیوں کے لیڈر مسلمانوں کے مولویوں سے بہتر۔ آج کے موجودہ حکومت کے وزیر نے کا یہ بیان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے۔ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آمنا آمنا، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جا کہتے تو کہتے ان کو بھی تو راضی رکھنا ہے نا بھائی، محلے میں بھی تو رہنا ہے، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ نے جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا اور طے کر دیا وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا اور رسی لمبی کر دی گئی تاکہ وہ بغاوت میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ سورۃ آل عمران 178 نمبر آیت۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے، ان کے ساتھ اللہ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا، اور بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، اس راستے کی طرف، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا نور، جو مسلمانوں کو نور ہوگا، روشنی ملے گی اس دن کہ اچانک جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب کریم نے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 12۔ قیامت کے تو دیکھے گا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے بین ایدیہم و بایمانہم، اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ محشر میں پل صراط میں ہوگا۔ یہ نور ان کے ایمان اور نیکیوں کا ہوگا، ایمان کا نور اور نیکیوں کا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کریں گے۔ ان کے دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں، والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے، کیونکہ نور تو ایمان والوں کو مل رہا تھا، اس روشنی کے اندر یہ منافق چل رہے تھے۔ لائٹ بڑی ساری ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے۔ اچانک کیا ہوا ہے؟ روشنی ان سے غائب ہو گئی۔ وہ اب آواز دے رہے ہیں اہل ایمان کو، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ یہ منافقین کچھ فاصلے تک تو اہل ایمان کے ساتھ چلیں گے اور بڑے خوش ہوں گے، دنیا میں بھی بڑے رہے، ہم نے ان کو الو بنائے رکھا نعوذ باللہ، اور آج دیکھو جنت کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقین پر اندھیرا مسلط کر دے گا۔ اس وقت یہ اہل ایمان سے کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، دیکھو ٹھہرو ٹھہرو، ہمارا انتظار تو کرو۔ اور مومن کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا، جاؤ واپس، لوٹ جاؤ، وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ باب، پھر ان کے درمیان اور اہل ایمان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اللہ اکبر، جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فالتمسوا نورا، کہا جاؤ پیچھے چلے جاؤ۔ مومن کہیں گے، اس کا مطلب یہ دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان، معیار ایمان صحابہ اور عمل صالح کر آؤ، جس طرح ہم کر آئے ہیں۔
یا مذاق کے طور پر اہل ایمان کہیں گے پیچھے جہاں سے ہم یہ نور لے کر آئے ہیں تم بھی لے آؤ، پیچھے سے نور کہاں سے ملے گا، وہ تو چل ہی مسلمانوں کے نور کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ و بحمد۔ یہ مکالمہ ہوگا اہل ایمان اور منافقین کے درمیان۔ اب ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، دیوار کھینچ دی جائے گی، باہر کی طرف عذاب اور اندر کی طرف رحمت۔ اندر کیا ہے؟ جنت، باہر کیا ہے؟ جہنم۔ سبحان اللہ، باہر جہنم۔ ینادونہم الم نکم معکم، نادا ینادی، اونچی آواز، یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں؟ مسجد میں آتے تھے، قربانی کرتے تھے، افطاری بھی کبھی کبھی دے دیتے تھے، مولوی کو بھی کبھی کچھ دے دیتے تھے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے اور جہاد میں بھی چلے جاتے تھے جب یہ یقین ہوتا تھا کہ مال غنیمت ہی ملے گا۔ الم نکم معکم، ہمارے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کرتے تھے، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں بھائی، جہیں کہیں مسئلہ ہوتا ہم پہنچ جایا کرتے تھے، اور کہتے ہمارا حصہ بھی رکھ لو قربانی کا، ایک ہم بھی کر لیتے ہیں اس سال، اور عید کی نماز میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، جمعہ نہ پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے لیکن عید میں تو تھے نا وہاں پر، 5 اگر نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن جمعے کے دن تو مسجد میں آ ہی جاتے تھے سب کو دکھانے کے لیے، الم نکم معکم، اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں تھے تو صحیح، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، فتنے کے اندر، یعنی دلوں میں کفر اور نفاق اور زبان سے اسلام، اور انتظار ہی میں رہے کہ شاید مسلمان کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں اور ہم پیچھے بھاگ جائیں گے، ابھی ہم تو ویسے مذاق کر رہے تمہارے ساتھ، اور شک و شبہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، دین کے معاملے میں بھی، قرآن کے معاملے میں بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، دھوکے ہی میں رکھا شیطان نے۔ تمہیں کہا بس دیکھنا مسلمانوں کا بھی صفایا ہو جائے گا، آ رہے ہیں ساری قریش کی جماعت اکٹھی ہو کر، تم اسی انتظار میں رہے اور دھوکے میں رہے، یہاں تک کہ حتیٰ جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی تمہیں موت آ گئی یا مسلمان غالب رہے اور تمہاری امیدوں پر پانی پھر گیا، صفائی ہوگی۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والوں نے دھوکے ہی میں رکھا، یعنی اللہ کے حلم اور اس کے قانون جو مہلت دینے کا، شیطان نے دھوکے میں ہی ڈالے رکھا۔ سبحان اللہ، دھوکے ہی میں ڈالے رکھا۔ یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 تا 14۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی، استوقد نارا، جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، وہ آگ تھی، روشنی پھیل گئی ہر طرف، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے،
سم بکم عمی، بہرے گنگے اندھے، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے۔ استوقد نارا، کہ معنی اس نے آگ جلائی۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، مثال بیان، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ دو وجہ سے، پہلے یہ کہ یہ لوگ ایمان لائے، پہلے کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر 2، یہ نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ جب نفاق میں مبتلا ہوئے، نور بجھ گیا، اور کفر اور نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو استقامت کی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ایمان لے کر آئے ہیں، پہلے ان کو روشنی میسر آ گئی تھی، نور مل گیا تھا، ہدایت مل گئی تھی، پھر یہ نفاق کی طرف گئے، نفاق میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ روشنی ختم ہو گئی اور اندھیروں کے اندر بھٹکتے رہے۔ اور سورۃ المنافقون آیت نمبر 3 میں رب کریم نے فرمایا، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فطبع علی قلوبہم، ایمان لانے کے بعد پھر کفر۔ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والا مقام حاصل ہو گیا، وہ عزت، وہ مقام، مسلمانوں کے رشتہ داریاں اور وارث، مال غنیمت اور بے شمار فوائد اسلام سے وہ حاصل کرتے رہے۔ جب فوت ہوئے، دوسرا معنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی۔ کیوں؟ کہ دل جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی، ایسے اوپر وفات کے بعد ان سے نور چھین لیا، اور انہیں بہت سے اندھیروں میں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں۔ کون سا اندھیرا؟ نمبر 1، قبر کا اندھیرا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اور ہماری قبروں کو منور فرما، اور جو ہمارے والدین، اساتذہ، موحدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو بھی منور فرما۔ قبر اندھیرا منافقین کے لیے، اور مومن کے لیے نور، روشنی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سیڑھی ہے قبر، جو یہاں فیل، پھر فیل ہی ہوتا جائے گا، یہ پہلا مقام ہے۔ تو قبر اندھیرا۔ یوم محشر سورۃ الحدید میں ہم پڑھا دیا ہے، ہم نے، آپ سن چکے۔ یوم محشر یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو نور جا رہا ہے ہم سے، بھئی روشنی، پیچھے بھی تھوڑی سی لائٹ دو نا، ہم نے بھی تو آنا ہے۔ یوم محشر اندھیرا، فی ظلمات لا یبصرون، اب انہیں راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ مومن تو گئے، وہ گئے دوڑتے ہوئے جنت کے اندر انشاءاللہ، اور یہاں انہیں راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اور نمبر 3، جہنم کا اندھیرا، جہنم کا عذاب، یہ ہے فی ظلمات لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے، کوئی شے نظر ہی نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ۔ سمن بہرے، بکمن گونگے، اور عمیون اندھے۔ اب بہرے گونگے اندھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کے کان نہیں تھے، ان کے سب کچھ تھا، کان، زبانیں بھی، آنکھیں بھی، ساری چیزیں تھیں، کان بھی تھے، زبانیں بھی تھیں،
آنکھیں بھی تھیں۔ مراد یہ ہے کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود نہ آنکھوں سے نبی پر ایمان لے کر آئے، معجزات دیکھتے رہے، کانوں سے قرآن سنتے رہے، زبان سے اور دل سے حقیقی طور پر شریعت اسلامیہ، کلمہ توحید، ختم نبوت یقین فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، ورنہ آنکھیں بھی تھی، کان بھی۔ اور آج بھی جو شخص قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا، قرآن اور دین کی طرف نہیں آتا، سم بکم عمی، بہرے، گونگے، اندھے ہیں یہ ساری جماعت، یہ ساری جماعت۔ اللہ تعالی نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 26 میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ کس نے بنائے؟ رب نے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اب ہم نے ساری چیزیں بنا دی تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کام ہی نہیں آئے۔ کیوں؟ اسلام پر جو نہیں آئے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، نہ آنکھ نے فائدہ دیا، نہ کان نے فائدہ دیا، نہ زبان نے فائدہ دیا، نہ دل نے فائدہ دیا، کوئی شے نہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے، اس ہدایت کی طرف جسے فروخت کر بیٹھے، واپس نہیں لوٹتے، واپس نہیں لوٹتے۔ پس وہ نہیں لوٹتے گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ اہل شرک کو جتنا سمجھاؤ کہ یہ قبر، یہ مردہ، یہ مٹی، یہ ڈھیری، یہ درخت، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ مجھے یاد ہے جب میں عمر کے اندر بہت چھوٹا تھا تو ایک شخص کو میں اسلام توحید کی دعوت دے رہا، میں نے اسے 45 منٹ 50 منٹ غیر اللہ کی پکار پر سمجھایا۔ بس کی چھت پر ہم 2 آدمی تھے، میں اور ایک وہ۔ میں نے اس کو تبلیغ شروع کر دی۔ اس وقت میں کوئی 10ویں کلاس میں ہوں گا غالباً۔ وہ سنتا رہا خاموشی کے ساتھ کہ سید ہے، اس کی میں بات سنتا رہا۔ جب ختم کر لی، کہتا ہے بات ختم کر لی یار میں نے، کہتا ہے میں نے تو یا علی مدد کیا نہیں کہنا ہے سیدھا کہتا ہے میں نے تو یا علی مدد کیا نہیں کہنا ہے، بس آپ نے ساری بات سنا لی، میں نے سن لی، میرا جواب بھی آپ سن۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے مومن اور دل سے پکے بے ایمان تھے، پکے بے ایمان تھے۔ یہ ان کے بارے میں اللہ نے آیتیں اتاری۔ اللہ کریم ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرما، اور ایمان والی، صحابہ والی اور معیار صحابہ، معیار ایمان، وہ والا ایمان ہمیں نصیب فرما، اور دنیا کے فرقوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اور خالص کتاب و سنت کا فہم عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔